اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے علم و ذکر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈال لے لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈال لے لو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ آگے فائدے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کی جملہ یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ کے ذکر کے کمالات، فضائل اور اس کی طاقت ہے۔ چونکہ اللہ بڑا ہے، اس کا ذکر بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر، اللہ بھی بڑا، اللہ کا ذکر بھی بڑا۔ بس دکھ اور افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں دنیا کی آگ اس کی سمجھ آتی ہے کہ گھر میں اے سی لگانا ہے، بجلی نہیں آ رہی تو سولر سسٹم لگانا ہے، اور مال ہے تو جنریٹر بھی لگا لینا ہے، اور ہے تو جناب پیٹرول کا سٹور بھی لگا لینا ہے۔ منشا کیا ہے کہ بجلی بند ہوگی، سولر کام نہیں کرے گا تو جنریٹر چلا لیں گے، جنریٹر چلے گا تو کیا ہوگا، بجلی آئے گی، بجلی کیا ہوگا، بچے آرام سے ٹھنڈی نہیں سو سکیں گے، گرمی سے بچ جائیں گے۔ ہمیں اس گرمی کی سمجھ آ گئی، مگر قبر کے اندر جو وحشت، دہشت، تپش، جہنم کی کھڑکی کھلنے والی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دنیا کی ضرورتیں بھی ہیں لیکن قبر کے اندر کی بھی ضرورتیں ہیں، میدان محشر میں بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اور صراط پر بھی ضرورتیں ہیں۔ یہ وہ تمام جگہ جہاں اعمال سے کام بنے گا، مال سے کام نہیں بنے گا۔ مال سے نجات ہونا ہوتی تو جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کے بارے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ اگر مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، زمین سے لے کے آسمان تک یہ سارا خلاص سونے چاندی سے بھر کے دے دے کہ یا اللہ یہ لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے، تو فلن تقبل عن وما لهم من ناصرین، اس کا یہ قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مال و دولت کی وقت تو تب ہو اگر وہاں اس سے اللہ کے خزانے چلتے ہوں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، کون کانے سے پہلے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنے لیے ڈھال لے لو۔ ڈھال جو ہے نا وہ دشمن میں میدان جنگ میں تلوار کا وار روکنے کے لیے۔ تو صحابہ یہی سمجھے کہ شاید کوئی دشمن آ گیا ہے، تو فرمایا اپنے حفاظتی انتظام کر لو۔ اللہ، کیونکہ نگاہ نبوت جو دیکھ رہی ہے وہ کوئی دوسرا تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرمایا کہ جہنم سی آگ سے بچنے کے لیے ڈال لے۔ تو میرے بھائیو بات وہی ہے کہ وہ جیسے واقعہ بیان فرماتے ہیں اہل اللہ
کہ ایک اماں گئی کسی اللہ والے کے پاس کہ میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. پوچھا تو کیا کرتی؟ اٹھاتی ہوں نہیں اٹھتا، اٹھاتی ہوں نہیں اٹھتا. 2-4 بار کہنے کے بعد پھر میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا سویا رہ پھر. تو فرمانے لگے کہ اگر اسی کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر کیا کرو گی؟ تو کہتی ہے اٹھاؤں گی، نہ اٹھا تو پھر اٹھاؤں گی، نہ اٹھا تو پھر گھسیٹ کے باہر لے آؤں گی. تو فرمانے لگے کہ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے گھسیٹ کے باہر لے آؤ گی، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہہ رہی ہو سویا رہا سویا رہا اتر. کہتی ہے بس سمجھ آ گئی ہے مجھے. بس وائف بات اتنی ہے کہ کاش ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ضرور ضرور تمہیں میدان محشر میں قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور قیامت کا وہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ یوم 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا. سورج ابھی جو سائنس کی تحقیق کے مطابق 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، قیامت کے دن بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. سائنس کے مطابق اس کے اندر 12,000 فارنہیٹ درجہ حرارت ہے. اس کو چھوڑیے، ابو ہریرہ جس حدیث کے راوی ہیں کہ سورج کی 70 آنکھیں ہیں. دنیا میں جو سب سے تیز گرمی پڑتی ہے، سورج نے ایک آنکھ کھولی ہے اور وہ الٹی طرف سے. قیامت کے دن سورج بقدر میل 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور 70 کی 70 آنکھیں کھولے گا اور سیدھی طرف سے فرنٹ سے کھولے گا. اور پھر وہ دن ہوگا یوم 50، 50,000 سال کا دن ہوگا. سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، گلے پہ کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، پانی کی سبیل نہیں ہوگی، کوئی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا. اس دن سے کیسے بچیں گے؟ اس دن سے بچنے کے لیے کون سے اعمال ہیں، کون سا سکہ ہے، کون سی کرنسی ہے؟ کاش ہمیں اس کا یقین آ جائے تو دنیا کے سارے غم ہمارے ہلکے ہو جائیں. کیونکہ ہم نے دنیا کے غموں میں، مصروفیات میں، ضروریات میں اور جناب فضولیات میں اتنا پھنس گئے ہیں، اور اپنے نام نبوج کے لیے چاہے شادی ہو، چاہے مکان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اپنے دکھلاوے کے لیے قرضہ لے کر اپنی کمر توڑ لیتے ہیں کہ میرا نام نہیں خراب ہونا چاہیے، میری شہرت ہونی چاہیے، پتہ لگے بھائی فلاں کا بیٹا فلاں برادری سے، کھاتا پیتا گھر ہے. اس کے لیے تو ہم بھائی بہت کچھ کر رہے ہیں، اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کی محنت کیا ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو بڑا پرفتن دور ہے. جیسے بھائی جماعت والے کہتے ہیں کہ بھائی ایمان بنانا بھی ہے اور ایمان کو بچانا بھی ہے. دنیا بنے گی کس طرح، ایمان بنے گا کس طرح، دنیا بچے گی کس طرح، مال و دولت ہیرے جواہرات بچیں گے کس طرح، اور ایمان بچے گا کس طرح. دنیا کے مال و دولت، وہ ساز و سامان بچے گا باڈی گارڈوں سے، بینک میں جمع کرانے سے، اور سیف لگانے سے، اور پہرے دار لگانے سے. لیکن ایمان کیسے بچے گا؟ وہ اس پر محنت ہوگی تو ایمان بچے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمیں اس کی پوری پوری سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك
وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.